دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ نئی آئیڈیاز اور خیالات کیسے تیار کریں۔ سامعین، ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت ساری خیالات ہیں اور دوسروں کے پاس نہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئیڈیاز پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو کچھ آسان ٹیکنیکس تو آپ کو آئیڈیا پرسن میں تبدیل کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، سوالات پوچھیں۔ سب سے اہم خیال لوگ متجسس لوگ ہیں۔ وہ دوسروں اور خاص طور پر اپنے آپ سے بہت سارے سوالات الفاظ W پوچھتے ہیں۔ ان کے جملے اکثر سے شروع ہوتے ہیں کون، کیا، کہا، کب، کیوں اور کیسے۔ نمبر 2، اپنے خیالات کو لکھیں۔ تخلیقی لوگ فہرستیں اور نوٹ رکھتے ہیں۔ ایڈیسن کے پاس ہزاروں نوٹ بکیں تھے جن میں نوٹ اور خیالات تھے۔ لیونارڈو ڈاونچ کے نوٹ آئینہ تحریر میں لکھے گئے تھے اور ان کے نوٹ بک میں دلکش ڈرائنگ بھی تھے۔ نمبر 3، ہم آہنگی سے سوچیں۔ بہت سے خیالات ایسوسیٹو سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ کسی آئیڈیا کو ایک تناظر میں لینا اور اسے دوسرے امکان یا موقع کے ساتھ شامل کرنا۔ اسٹیو جابز کے پاس کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کو نئی عملی اصطلاح میں ڈالنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ انہوں نے سائنس کے فنکارانہ پہلو کو سراہا اور ایپل کی مصنوعات کو سادہ اور خوبصورت بنایا۔ نئے تجربات اکثر تب خیالات پیدا کرتے ہیں جب لوگ مختلف نقطہ نظر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نئے مواقع کے لیے موجودہ نقطہ نظر کو اپنانے میں ہوشیار ہوتے ہیں۔ مزاحمت کے عالم میں نئے آئیڈیاز کیسے پیدا کیے جائیں؟ دوستو، خیالات کی تخلیق اور ترقی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ہے اور اکثر ناقدین ہوتے ہیں۔ جدت پسندوں کو نئی آئیڈیاز متعارف کرواتے وقت موجودہ کو تبدیل کرنے کے لیے بار بار مزاحمت کے خلاف خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ استقامت ایک تخلیقی شخص کے ایک اہم صفت ہے۔ تخلیقی لوگ آئیڈیا ایڈونچر ہوتے ہیں جو دریافت پر ترقی کرتے ہیں۔ لچکدار جدت پسندوں کا ایک اور عام معیار ہے۔ اختراع کرنے والوں کو کامیابی کی آسانی سے توقع نہیں ہوتی اور وہ کسی مسئلے یا موقع کے حل کے لیے اپنے جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ بہت دانشور کھلاڑی ہے جو اپنے جدوجہد کو جاری رکھنے کی ذہنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیت جدت کو آگے بڑھاتے ہیں اور عظیم انعامات پیش کرتے ہیں۔ معاشروں اور تنظیموں کو جدت کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیٹنٹ قوانین اور معاشی نظام بیرون ملک سے اختراع کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آپ نے ایک آئیڈیا تیار کیا، اب کیا؟ دوستو، بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ آئیڈیاز لائٹ بلب کی طرح نظر آتے ہیں جیسے سوئچ کے ساتھ آن کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر سخت ذہنی امتحان کے بعد ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ایک بالکل نیا خیال عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جانچ، اقتصادی تجزیہ اور عمل درآمد کے راستے میں متعدد ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ عمل درآمد کے راستے میں اکثر ماہرین کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ٹیم کے نقطہ نظر پر غور کیا جانا چاہیے۔ سپورٹ آج کی پیچیدہ دنیا میں سب سے بڑی اختراعات کی کلید ہے۔ ایک معاون ٹیم بنانے کے قابل ہونا اکثر اختراعی ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بلا شبہ قانونی طور پر اپنی خیالات کی حفاظت یقینی بنائیں۔ آپ جتنے زیادہ آئیڈیاز لے کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ آپ کچھ مفید ہوں گے۔ بہت کم اہم خیالات پہلے شرمانے پر لاگو ہونے کے لیے تیار ہیں۔ نفاذ کے دوران بھی ان میں ہمیشہ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ناکامی اور ناکامی کے درمیان فرق جانیے۔ جب کوئی خیال کافی نہیں ہوتا ہے تو یہ تقریباً ہمیشہ ایک نئے امکان کی کڑی ہوتی ہے۔ پگڈنڈی پر رہیں، ایک مختلف نقطہ نظر کے لیے دوسرے زاویے سے خیال تک پہنچے۔ سادگی کی تعریف کرے اور ہمیشہ مشاہدہ کرے۔ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے۔ دوستو، ہم سب تجسس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا کے مطابق ڈالنے میں ہمارے مدد کرنے میں یہ ضروری ہے۔ پھر جمود کو فروغ دینے والے نظام کے ذریعے اس کے حوصلہ شکنی کی جاتی ہیں۔ جس کی مزاحمت کی ضرورت ہے، محتاط رہیں اور سوالات پوچھیں۔ مختلف نقطہ نظر کے ساتھ دوسروں کو سنیں، تجربہ کریں اور اپنے خیالات کی جانچ کریں۔ اپنے تخلیقی کوششوں کے لیے اہداف طے کریں۔ اگر ضروری ہو تو وقت الگ کریں۔ پچھلے ہفتے آپ کے پاس کیا خیال تھا؟ جب آپ اپنے پیش رفت پر نظر رکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا آپ کو نتائج مل رہے ہیں۔ پھر عمل کریں۔ خیالات اس وقت تک صرف خواب ہیں جب تک آپ ان پر عمل نہیں کرتے۔ اپنے خوابوں کو سچا کرو۔